ذرا اندازہ تو کریں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، اس کی تباہی کا لیول کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے اداروں کی بولی لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ جو امریکہ کی عدالت میں بات کی گئی تھی ایک پاکستانی شخص کی گرفتاری کے بعد کہ اس سے سستے میں تو پاکستانی اپنی ماں بیچ دیتے ہیں جتنے قیمت میں ہم اسے خرید کے لے کے آئیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زندگی کے اختتام پر، اپنی زندگی کی انتہا پر، عزیز بھائیوں، ہماری گردنیں بھی جھکی ہوں اور ہم اپنی اولادوں سے یہ بات کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر کے نہیں جا رہے۔ کل کو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا کی منڈی کے اندر ہم لوگ بھی ردی کے کاغذوں سے سستے ہو جائیں، ہماری کوئی شناخت، ہماری کوئی پہچان نہ ہو۔ یہ باتیں غور طلب ہیں، اللہ کے لیے ان باتوں کے اوپر غور کریں، سوچیں، تدبر کریں۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح بدلتے موسم خود پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ماحول اور کیفیات انسان کے ایمان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی کچھ بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ ہم لوگ کس چیز کے پابند ہیں اور ہمیں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے کس طریقے سے اپنے کردار کو بنانا اور نکھارنا ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد جب دنیا سے گئے تو وفات سے چند دن پہلے میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے انہوں نے گفتگو کی اور کہنے لگے کہ میں نے کوئی دنیا کی بہت ساری چیزیں تم لوگوں کو نہیں دی، تم لوگوں میں چلتے پھرتے ہو، بہت سارے لوگوں کے ساتھ تمہارا میل جول ہوتا ہے، بس اوقات ان کی طرف دیکھ کے بندہ متاثر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر تم لوگوں کو جو ایک ایک لقمہ کھلایا ہے نا، وہ حلال تھا۔ اس لیے میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اس بات سے کچھ عرصہ میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ان کو دیکھا، کچھ اصول انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے جس پر وہ بڑی سختی سے کاربند تھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا، چونکہ وہ اسکول ٹیچر تھے تو وہ شام کو اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے، ڈکشنری کھول لیتے، خوب تیاری کرتے۔ تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ کیا آپ بھول جاتے ہیں؟ وہی کتابیں ہیں جو سارا سال چلتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں بھولتا نہیں ہوں، میں اس لیے تیاری کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کی پے دی جاتی ہے، مجھے تنخواہ اس بات کی دی جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کروں، لہذا میں ہر روز یہ تیاری اس لیے کرتا ہوں۔ میں نے ایک ایسے شخص سے جس نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری اور جسے اس بات کا یقین تھا کہ میری کمائی کا ایک ایک لقمہ حلال ہے، میں نے ایک دن ان سے سوال کیا، کیونکہ جب ہم دین کی طرف آئے، ہم نے داڑھی شاڑھی رکھ لی اور دین میں چلنا شروع ہو گئے، تو وہ اسی طریقے سے کلین شیو اور اپنی پرانی روٹین کے اوپر۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے بڑی محنت سے لوگوں کو پڑھایا، آپ کی کلاس کے
बच्चों ने बोर्ड भी टॉप किया, आप बड़ी मुशक्कत करते रहे, अब आप रिटायर हो गए हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद क्या आप समझते हैं जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए दरकार अफराद हैं, जो मुल्क और मिल्लत को लेके चल सकें, जो कौम के दुख को समझ सकें, क्या आपने ऐसे अफराद तैयार किए हैं? तो जिंदगी में मैंने पहली दफा उनकी गर्दन झुकते हुए देखी। बड़ी देर खामोश रहे और फिर कहने लगे कि नहीं, मैंने मेहनत से लोगों को पढ़ाया है, ईमानदारी से लोगों को पढ़ाया, लेकिन बहैसियत उस्ताद जो कौम मुझे तैयार करनी चाहिए थी, जो अफराद मुझे तैयार करने चाहिए थे, मैं उसके अंदर नाकाम रहा। अजीज बार बार नहीं है, हो सकता है आप अपनी इनफरादी जिंदगी में बहुत अच्छे हो, आप अपने काम में बड़े मेहनती हो, लेकिन सवाल फिर वहीं पर खड़ा कि जो कौम, जो मिल्लत हमारा रब हमसे चाहता है, क्या हमने उसको तैयार किया? क्या हमने वो लोग खड़े किए? क्या वाकयातन दुनिया की दौड़ के अंदर जो बहैसियत मुसलमान मेरी शनाख्त और पहचान होनी चाहिए, क्या उस शनाख्त और पहचान को मैंने मनवाया? मैं कहां पे खड़ा हूं? मेरी कैफियत, मेरी सूरत हाल, मेरा मामला, मेरा माजरा वो क्या है? ये बात बड़ी काबिल गौर है। मैं एक मस्जिद का खतीब हूं, मैं एक मस्जिद का इमाम हूं, मैं लोगों की जिंदगी के लिए फतवे जारी करता हूं, या मैं लोगों को, बेशुमार लोगों को अपनी जिंदगी में डील करता हूं, मेरे पास इख्तियार है, मेरे कलम के साथ लोगों के लिए इंसाफ लिख। लेकिन बात सोचने वाली यह है कि क्या जो दरकार है हमने वो किया है? वाकयात होते हैं, खबरें हैं, लोग पढ़ते हैं, आगे गुजर जाते हैं, लेकिन एक एक चीज काबिल गौर होती। आपके मुल्क में कल एक अदारे की निजकारी की जाना था, आपके मुल्क ने उसकी कीमत 85 अरब रुपए तय की। जो बोली देने वाला, आप जरा अंदाजा तो करें कि हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, उसकी तबाही का लेवल क्या है। कल को कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दुनिया की मंडी के अंदर हम लोग भी रद्दी के कागजों से सस्ते हो जाएं, हमारी कोई शनाख्त, हमारी कोई पहचान ना हो। ये बातें गौर तलब हैं। अल्लाह के लिए इन बातों के ऊपर गौर करें, सोचें, तदब्बुर करें। आखिर क्या वजह है कि आज हमारे अदारों की बोली लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है? कहीं वाकयातन ऐसा तो नहीं वो जो अमेरिका की अदालत में बात की गई थी एक पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी के बाद कि इससे सस्ते में तो पाकिस्तानी अपनी मां भेज देते हैं जितने कीमत में हम इसे खरीद के लेके आए। ये बातें गौर तलब है, ये सोचने से ताल्लुक रखती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी के इख्तिताम पर, अपनी जिंदगी की इंतहा पर, अजीज भाइयों, हमारी गर्दनें भी झुकी हों और हम अपनी औलादों से ये बात कह रहे हों कि हम आपके लिए कुछ करके नहीं जा रहे। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं
اللہ کے لیے ہمیں گہرا غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی ترجیحات کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں قوم، ملک اور سلطنت کو جگہ دینی چاہیے. ہمیں اپنے معاشرے کا حصہ مقرر کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم کیسے اپنے ملکوں اور اپنے معاشروں کے لیے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بڑے واضح لفظوں میں یہ بات کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تدریجاً ہم نے اس کو آپ کے اوپر نازل کیا. یہ قرآن ہے جو ہم نے آپ کے پاس بھیجا. ہم نے اسے کیوں بھیجا آپ کے پاس؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تاکہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. یہ جو صبر ہے نا، اس سے مراد صرف برداشت نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ گردن جھکا کے کھڑے ہیں اور آپ کی آواز سے سینے نہیں کر رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں. اسلام کا صبر اتنا محدود اور تھوڑا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آپ کو اپنے رب کے دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور آپ گناہ گار اور رب کا انکار کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے نہ ہوں. بڑے مضبوط جملے ہیں، بڑی غور طلب چیز ہے. آپ میں سے اکثر ہر جمعے والے دن دوسری رکعت میں ان آیات کو سنتے بھی ہیں. سورہ دہر کی آیات. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا جائے، کسی گناہ گار اور کسی رب کا انکار کرنے والے کی اطاعت نہ کی جائے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اس سے کیا مراد ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں؟ اور یہ جو ہے آپ کسی گناہ گار اور کافر کی بات کے سامنے نہ جھکیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہی ہے کلیش آف سیویلائزیشنز میں یا پھر آپ کے نظاموں کی جنگ میں آپ کی ایک الگ شناخت اور پہچان ہونی چاہیے، آپ کا ایک الگ سے مقام ہونا چاہیے اور اس مقام کے اوپر آپ کو ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کا پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا جھک جانا نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دیکھتے رہیں اور ان کی مان کے چلتے رہیں. نہیں، آپ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو منوائیں گے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ہر جگہ پہ آپ کو ایک نظام کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرنا اور دنیا کو آپ کو لے کے چلنا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام کے اندر آپ کو اپنے رب کو یاد کرنا. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر فَاسْجُدْ لَهُ، آپ کو اس کے لیے سجدہ کرنا ہے. وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے اندر آپ کو اپنے رب کی طویل تسبیح بیان کرنا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟ نہیں، اللہ نے تخصیص کی ہے یہاں پر دن اور رات کی. دن کے اجالوں میں آپ کو اپنے رب کے نام کو بلند کرنا
وہ جو امور زندگی ہیں، وہ جو انسانی معاشرے کے معاملات ہیں، ان کے اندر آپ کے رب کا نام چلے گا۔ اور رات کو جب آپ دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے، تب بھی پھر آپ اپنے رب کے لیے سجدہ کریں گے اور اس کی طویل تسبیح کریں گے۔ یعنی آپ کی انفرادی زندگی اور آپ کی اجتماعی زندگی، دونوں چیزیں آپ کے رب کے حکم کے تابع ہوں گی۔ آپ کا دن بھی اور آپ کی رات بھی، آپ کی صبح بھی اور آپ کی شام بھی۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کو یاد کرنا ہے صبح اور شام کے اندر۔ دن کا آغاز تمہارے رب کے نام کے ساتھ۔ کیا مراد ہے کہ میرا رب جو مجھ سے چاہتا ہے وہ ہوگا، اور دن کا اختتام وہ بھی رب کے نام کے ساتھ، کہ کیا میرا رب جو مجھ سے چاہتا تھا وہ میں نے کیا، جو میرا رب چاہتا ہے وہ میں کروں گا، اور جو میرا رب چاہتا تھا کیا میں نے وہ کیا ہے۔ اور پھر رات کے اندر اپنے رب کے لیے لمبا سجدہ اور اس کی طویل تسبیح، اور اس سے یہ بات کہنا کہ اے میرے رب میں تیرا ہوں، تیرے لیے زندہ ہوں، تیرے لیے کھڑا رہا، میں بڑا کمزور ہوں لیکن تیری مدد کے ساتھ میں بہت زیادہ مضبوط ہوں۔ یہ کام ہے کرنے والا، یہ چیز ہے دیکھنے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم جو جلدی والی چیز ہے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو بہت بھاری دن تمہارے انتظار میں ہے، اس کے بعد تم اس دن کو بھول جاتے ہو۔ تم دنیا کی جلدی والی جو زندگی ہے تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں خواہشات رکھی ہیں، آرزویں رکھی ہیں، تمنائیں رکھی ہیں، اور انسان ان آرزوؤں تمناؤں کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا اور ان کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کی تلاش کی جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہی پردہ فرد پر بھی ہوتا ہے اور قوم پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تم جو جلدی والی چیز ہے نا تم اس کے لیے کوشش کرتے ہو، اس کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس کے پیچھے جو بہت بھاری دن آ رہا ہے، جس دن تمہارے اعمال اور افعال کو تولا جائے گا، اس کو بھول جاتے ہو۔ ہم سب کی جد و جہد، ہم سب کی کوشش، ہم سب کی کاوش عزیز بھائیو اس تھوڑی سی زندگی کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بڑی مارا ماری کرتے ہیں، بڑی جد و جہد اس کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پاگل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بہت بھاری دن ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ورنہ یہ چیزیں اور طلب ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر منظر نامے پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ایک وقت میں اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھنے والے ایک لمحے کے بعد اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بڑی دور کی بات تو نہیں، ایک دو دن پہلے کی بات ہے نا۔ وہ جن کے قلم کے ساتھ دن کو رات اور رات کو دن کہا جا سکتا تھا، وہ دن کے اجالوں کے اندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ عزیز بھائیو یہ چیزیں بڑی غور طلب، کہاں تک بھاگیں گے؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو جلدی والی یہ جو دنیا ہے نا تم اس کا پیچھے بھاگتے ہو، اور وہ جو بہت بھاری دن تمہارے انتظار میں ہے تم اس کو بھول جاتے ہیں۔ نحن خلقناہم
اور بھائی ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، ان کے پٹھے ہم نے مضبوط کیے ہیں، ان کے قوا کو ہم نے مضبوط کیا ہے، جن کے اوپر ان کو بڑا مان اور ناز ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کے جوڑوں کو، ان کے پٹھوں کو، ان کے اعضاء کو ہم نے مضبوط کیا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم جب چاہیں ان کو ان جیسوں کے ساتھ بدل دیں، ہم جب چاہیں ہم ان کو ان جیسوں کے ساتھ بدل دیں۔ کیا ہوگا؟ کیا کریں گے یہ؟ کیا یہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے سفر وہاں سے شروع کیا جائے جہاں سے رب نے کہا اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ ایک نصیحت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایک بات ہے جو ہم تم سے کر رہے ہیں، یہ ایک نصیحت ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب تمہاری مرضی ہے، تم میں سے جو چاہے وہ رب کے راستے پر چلے۔ اللہ کے لیے دن میں کوئی 10-15 منٹ نکال کے اللہ کی کتاب کی طرف ضرور غور کیا کریں۔ یہ اس دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے ملی ہے، برکتوں کے لیے تو ہے ہی۔ یہ جو ہم نے رویہ اختیار کر رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا، اور یہ ایک نصیحت ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جو چاہے اب وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ جو تم چاہو لازمی نہیں ویسا ہی ہو، ہاں یہ لازم ہے جو تمہارا رب چاہے ویسا ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، علم بھی اس کے پاس ہے، حکمتیں بھی اس کے پاس ہیں، دانائی، حکمت، علم اس کے پاس ہے۔ وہ بتائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور درست کیا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے گی وہ بتائے گا۔ عزیز سامعین، اللہ کے لیے غور کریں، سوچیں، تدبر کریں، کہیں ایسا تو نہیں اس تھوڑی سی زندگی کے لیے بھاگ بھاگ کے تھک کے گر جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس ہی کچھ نہیں۔ یہ باتیں اللہ رب العزت ہم سے بار بار کرتے ہیں، اور یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی باتوں کے اوپر غور کریں، تدبر کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو خبر نہ دیں ان کی جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری کوششیں ضائع ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے رہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ان کی دنیا کی زندگی کی ساری کوششیں اللہ نے ضائع کر دی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ان لوگوں کی بابت تمہیں نہ بتایا جائے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ عزیز بھائیو، چیزیں قابل غور ہیں، واقعات قابل غور ہیں،
وہ ایک بچہ جو ایک سوراخ سے ہاتھ باہر نکال کے مدد کی بھیک مانگ رہا تھا، کیا وہ ایک بچہ ہے یا ایک امت ہے؟ کیا وہ ایک بچہ یا ایک قوم ہے؟ کیا وہ ہم سب کی اولاد نہیں ہے؟ واللہ یہ ایک تصویر، یہ ایک ویڈیو، یہ ایک پکچر، یہ ہماری زندگیوں کی جو لائن آف ایکشن ہے اس کو طے کرنے کے لیے کافی۔ اللہ کہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لازمی نہیں جو تم چاہو وہ ہو، وہ ہوگا جو تمہارا رب چاہے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ علم والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین، اور جو اس کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، علیما، پھر ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو سامعین محترم، یہ راستہ ہے، ہم اپنے رب کی طرف چلیں اور اپنے نظاموں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے امور زندگی میں، ہر جگہ پر ہم اپنے رب کے احکامات کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے، کچھ نہیں پاس ہوگا، ذلت اور رسوائیاں مقدر ہوں گی۔ پھر آپ کہیں گے میری چیز اتنے کی ہے، کہو گے یہ 85 ارب کی ہے، وہ کہیں گے 10 ارب لے لو، جان چھوڑو جاؤ۔ یہی ہماری قدروں کی، یہ ایک پی آئی اے کی بولی نہیں ہے، واللہ یہ ایک پورے ملک کی بولی ہے۔ اور یہ جو ڈی ویلیو ہوا ہے، آپ کا ایک ادارہ نہیں ہوا، ہم سب ڈی ویلیو۔ ہمیں تو آج سے 30 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا وہی بات کہ یہ تو اس سے سستے میں ماں بھیج دیتے ہیں۔ یہ باتیں قابل غور ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے دین کے ساتھ جڑنا ہے اور یہاں سے اپنے لیے اپنی منزل کا راستہ بنانا ہے، لیکن جد و جہد کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، کھڑے ہونا پڑے گا، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، غور و فکر کرتے ہوئے، صرف جذبات کی رو میں بہ کر نہیں، ایک ایک چیز کو طے کرتے ہوئے زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر ہم ناکام نہیں ہوں گے، وگرنہ کامیابیوں کو تلاش کرتے کرتے تھک ہار کے گر جائیں گے۔ اور اگر ہماری اولادوں میں سے کوئی ہم سے سوال کرے گا تو گردن جھکا کے یہ کہیں گے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ عزیز بھائیوں، ان ناکامیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔